فاؤنڈیشن سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں اور فروعات پہ ہم لڑ رہے ہیں، اور وہ لڑائی بھی ہماری اپنی نہیں ہے، وہ پراکسیز کی جنگ ہے۔ ہمارے ہاں جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بیٹا ہم کنڈیمڈ تو کرتے ہیں لیکن اپنے کردار کو نہیں دیکھتے۔ اہل سدوم کے اندر یہ جو تھی نا، اس کا تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں، بک آف اینوک میں اس کا ذکر ملتا ہے جی کہاں سے یہ بیماری آئی، اور ایک کتاب ہے بڑی خوبصورت، دی اوریجن آف سن، کہ دنیا میں گناہ آیا کیسے۔ یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، یہ پڑھنے والی کتاب ہے، اس کو کبھی زندگی میں موقع ملے نا تو ضرور پڑھنا۔ بک آف اینوک میں بھی اس کا ذکر ہے، ضمناً ذکر ہے، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت لوط سے بہت پہلے تشریف لائے ہیں، حضرت نوح سے بھی پہلے تشریف لائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے عذاب کا بھی وجہ تھی، ایسے ہی بلا وجہ قوم تباہ نہیں ہوتی، اتنا بڑا عذاب دنیا کو مکمل ملیہ میٹ کرنا، تو اس کے پیچھے انوناکیز کو پڑھنا پڑے گا۔ گارڈین جو اینجل تھے، جنہوں نے، اب دیکھو نا ایک اور چیز، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کرتا ہے، فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ خون ریزی کرے گا، فتنہ فساد، فرشتوں کو کس نے بتایا تھا؟ پہلے دیکھ چکے تھے، جنات کے احوال دیکھ چکے تھے، کو جو ہے وہ کس نے بتایا تھا؟ کائنات کا مالک اللہ، کارساز اللہ، اور پھر اللہ نے ان کو یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بے شک۔ اب وہ جو فرشتے جنہوں نے اعتراض کیا تھا، میں نے کہا نا نیچرز لا، وہ جو اعتراض کرنے والے فرشتے تھے، انہوں نے جب آدم علیہ السلام کی قوم کو فلرش ہوتے ہوئے دیکھا بچوں میں، تو پھر وہ سب سے پہلا جو گناہ آیا وہ قابیل نے قتل کیا بھائی کا، ٹھیک ہے، حابیل کا قتل ہوا، قابیل نے کیا، تو وہ جو ہے نا وہ وہاں سے یہ اوریجن آف سن ہے۔ پھر وہ جو گارجین اینجلز تھے، گارجین اینجلز نے اللہ کو کہا کہ یہ قوم تو خون ریزی کر رہی ہے، ہمیں موقع دیں، ہم نیچے جاتے ہیں، ہم سمجھاتے ہیں ان کو۔ وہ گارجین اینجلز جب نیچے آئے تو پہلے تو انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر اسلحہ بنانا سکھایا، پھر جنگ لڑنی سکھائی، پھر ان کے اندر یہ نیگیٹو چیزیں، یہ ریلیشنز کرنے شروع کیے، کیونکہ بک آف اینوک کے ضمن میں جو بہت ساری چیزیں، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے سپرم پرزرو کرتے تھے مختلف چیزوں میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جہاں پہ آتا ہے کہ پاکیزہ جوڑے جو کہ جو ہے وہ پلیوٹڈ نہیں تھے، جن کے اندر یہ نیگیٹیوٹی کا اینگل نہیں تھا، وہ اپنی کشتی میں سوار کریں، باقی سب کو دھو دیا گیا، باقی سب کو ختم کر دیا گیا۔ تو وہ ایک سوچ جو تھی، جو ایک نظریہ تھا، وہ پریویل کیا، اور اس نے ایک باقاعدہ ایک نیشن کی شکل لی کہ وہ گارجین اینجلز انوناکی، ابھی وہ ٹائم نہیں ہے کہ اس کی پوری ہسٹری کے اوپر بات کی جائے، لیکن اس کا ذکر آدم علیہ السلام کے دور سے ملتا ہے، پیہم ملتا ہے، اور وہ سومیرین ٹیبلٹس میں بھی اس قسم کی جو ہے نا وہ ٹیبلٹس ملتی ہیں جس میں اشارے ہیں کہ یہ قوم جو ہے وہ اس طرح کچھ کرتی تھی۔ اب آ جاتے ہیں کہ وہ جو اللہ نے اس کو ختم کرنا تھا، تو قدرت ایک حد تک موقع دیتی ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے، ماں بھی بچے کو جو ہے نا ایک حد تک چار چنڈا ملا دیندی ہے، وہ اسی طرح ہی ہے۔ اللہ نے جب اپنا جو ہے وہ ریٹ اپنی جو ہے نا وہ چیزیں منوانی تھی تو منوا لینی تھی، لیکن چونکہ نبی حضرت نوح علیہ السلام کا بھی اگر دیکھیں نا، تو نوح علیہ السلام، نوحہ رونے والے، وہ نبی کو پرابلم نہیں ہوتی، نبی روتا ہے اپنی امت کے افعال دیکھ کے، امت کے اعمال دیکھ کے، نبی کو اپنا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا، نبی کا کوئی مٹیریلسٹک تو اپروچ ہوتی نہیں۔ دوسرا نوح علیہ السلام کی آپ نے بات کی، نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھیں، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، وائلہ ان کا نام تھا، قوم کا ساتھ دیتی تھی، تو ایک نبی کے لیے تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوگی۔ اصل میں کسی نبی کی بیوی کے بارے میں فاحشہ تو نہیں ہو سکتی ہیں، برائی کے مرتکب یہ بھی کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ کافرہ ہو سکتی ہیں، کافر ہو فاجرہ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ برائی میں مبتلا نہیں ہو سکتی ہیں، بدکاری میں، فحاشی میں مبتلا نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں، مذہبی طور پہ، مذہب کے اعتبار سے وہ اس پہ ایمان نہیں لائی ہیں، تو یہ جو ہے یعنی انبیاء، دو نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ ایمان نہیں لائی تھی، جبکہ دوسری سائڈ پہ فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی۔ فرعون جو ہے وہ بہت بڑا تھا اور اس میں مسلمان ہو گئی تھی۔ یہاں پہ ایک میں بات تھوڑی سی آگے اس کو بڑھاتے ہوئے ایک چیز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، بہت بڑی مہلت دیتا ہے۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کی طرف بھیجنا اور پھر فرشتوں کا آ کے عذاب کے لیے آنا،
جی اگر ہم اس کو ایز اے ہسٹری میں یا تاریخ میں دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے یا بابل سے ہجرت کر کے آتے ہیں فلسطین کی طرف اور پھر آگے مصر سے آ کے واپس آتے ہیں، تو اس وقت ذکر آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کی طرف بھیجا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ جی پھر وہ جو باندی لے کے آئے تھے مصر سے، ہاجرہ علیہ السلام جن کا نام تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان سے نکاح ہو جاتا ہے اور وہ دوسری بیوی ہوتی ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتے ہیں جن کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے پھر اپنی اس بیوی کو اور اپنے اس بیٹے اسماعیل کو اللہ کے حکم سے وہاں سے آج جہاں مکہ مکرمہ ہے یہاں تک، اس وقت یہ وادی غیر ذی زرع قرآن مجید نے کہا ہے کہ بغیر کسی پودے کے گیا کہ صاف وادی تھی، چٹیل جو ہے وہ پہاڑ تھے، اللہ کے حکم سے یہاں آ کے ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، مکہ یہ شہر بنتا ہے، آباد ہو جاتا ہے۔ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام وہیں پہ فلسطین میں ہیں اور وہیں پہ ہیں۔ اب یہ ایک بڑا عرصہ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر 150 سال کے قریب پہنچتی ہے جی اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 90 سال کے قریب پہنچتی ہے، تو اس وقت وہ فرشتے آتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پھر سے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں کے پاس ایز اے مہمان بن کے آتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو مہمانی میں گوشت پیش کرتے ہیں، بھنا ہوا بچڑا پیش کرتے ہیں، اور وہ تو نہیں کھاتے ہیں، خوف آ جاتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے۔ اس وقت یہ رواج ہوتا تھا کہ اگر مہمان جو ہے کھانا تناول فرما لے تو وہ مہمان ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، نہ تناول فرمائے تو وہ دشمنی کی علامت ہوتا ہے۔ تو یہ اصل بتانا مقصد یہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ ہوا جس میں حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، کوئی تھوڑا عرصہ نہیں گزرا۔ اب اس میں کوئی ایگزیکٹ تو ایسی تاریخ میں یعنی ایج نہیں ملتی ہے کہ کتنی ایج جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا، پھر اسماعیل علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں پیدا ہونا، اور صحیح البخاری میں وہ 2 واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آتے ہیں مکہ میں، اور وہ بڑے ہو گئے ہیں۔ ایک دفعہ تو وہ ملنے کے لیے آئے جب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب کعبہ کی بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور وہ چھوٹے تھے، ان کے ساتھ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْمَقَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ اسماعیل اور ابراہیم جو ہے اللہ کے گھر کو بناتے ہیں۔ پھر وہ 2 واقعات بھی ہیں کہ ایک دفعہ آتے ہیں اور گھر میں دستخط دیتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں ہوتے نہیں ہیں اور گھر میں بیوی موجود ہوتی ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں، تو بیوی نے پوچھتے ہیں کہ یہ گھر کے حالات کیسے ہیں، تو بیوی نے بتایا یہ بھی نہیں اچھا، وہ بھی نہیں اچھا، تو جاتے ہوئے بتا کے جاتے ہیں کہ دروازے کی چوکھٹ اچھی نہیں، اس کو بدل دیں۔ تو یہ 2 دفعہ ان کا آنا، اس کا مطلب اسماعیل علیہ السلام بڑے جوان ہو چکے ہیں، جو اصل پوائنٹ ہے لانے کا۔ تو بچپن پیدا ہونے سے لے کے جوان ہونے تک اسماعیل علیہ السلام مکہ میں ہوتے ہیں، پھر یہاں سے جب واپس جاتے ہیں تو تب اللہ تعالیٰ وہ بیٹا اسحاق علیہ السلام عطا فرماتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، جس بیٹے کی خوشخبری وہ فرشتے لے کے آئے تھے، جو فرشتے کے آگے سدوم والوں کے پاس عذاب کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ سدوم والوں کو ایک ٹائم دیا گیا، ایک لمبا وقت دیا جاتا ہے کسی قوم کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے کہ واپس آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ جب پھر حد گزر جاتی ہے اور پھر کوئی نہیں مانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، کہ اے اللہ اب میں مغلوب ہوں، اب تم اپنی مدد نازل فرما دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب آ جاتا ہے، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے کہ راتوں رات اپنے گھرانے کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ، اور صبح کے ٹائم ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تھوڑی سی ڈھیل دیتا ہے
فوری نہیں پکڑ لیتا ہے کہ آج کسی نے کوئی گناہ کیا ہو تو سوچ لیا کہ بس جی مجھے تو کچھ نہیں ہوا اور مجھے تو وہ کوئی ہے نا ہو جیسے نہیں کہ رہا تم بس فلاں۔ یہ غور کرتے ہو کہ تمہاری دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہو جاتی، یہ بھی سوچا کرو کہ تمہارے گناہ کی سزا تمہیں فوراً نہیں دی کیوں نہیں جاتی۔ مل جاتی؟ فوراً کیوں یہاں نہیں پر مل ڈاکٹر جاتی؟ صاحب سے میں جاننا چاہوں گی عذاب کا سلسلہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ جو اس وقت کا ماحول تھا، پوری قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر امڑ آئی ان فرشتوں کے حوالے سے کہ وہ خوبصورت نوجوان ہیں، یہ احوال بتائیے۔ جی، پوری قوم جب حضرت لوط علیہ السلام کی طرف امڑ آئی اور انہوں نے حضرت لوط کے گھر کا محاصرہ کر دروازہ بھی توڑنے لگے اور دیواریں بھی پھیلانے لگے، جس سے حضرت لوط علیہ السلام کی جو پریشانی تھی وہ بہت بڑھ گئی، اور قرآن مجید نے ان کی اس پریشانی کو 2-3 مقامات پر بیان کیا۔ حضرت لوط نے فرمایا کہ تم لوگ اتنے بے حیا ہو چکے ہو کہ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا اور شرمندہ کرنا چاہتے۔ اچھا، لیکن ان میں کوئی حیا نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ اے لوط، کیا تم نے پورے جہان کے انسانوں کو کی اصلاح کا اور ان کے تحفظ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ یہ انہوں نے حضرت لوط سے کہا۔ تو بالآخر حضرت لوط علیہ السلام اسی پریشانی میں جب باہر سے یہ معاملہ کر کے اندر تشریف لاتے ہیں اور اندر وہ جی 2 فرشتے بیٹھے ہیں، اس وقت تک وہ فرشتے اپنا فرشتہ ہونا ظاہر نہیں کرتے، جی لیکن جب حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور آپ کی بدکردار قوم سے متعلق آپ کو وعید سنانے آئے ہیں عذاب کی۔ آج کی اللہ رات اکبر۔ آخری رات ہے، آپ اپنی اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی مومنہ بیوی کے ساتھ یہاں سے تشریف لے جائیے، اور آپ نے پلٹ کے نہیں دیکھنا، اللہ اس بستی کے لیے عذاب کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اور پھر عذاب اتنا شدید آتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر آپ ایک لسٹ دیکھیں تو کم از کم 15 سے 17 قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہے، لیکن اتنا شدید عذاب اور غضب الہی کا جو رنگ یہاں نظر آتا ہے وہ کسی اور میں نظر نہیں آتا۔ مفسرین کی تفصیلات دیکھیں تو 3 قسم کے عذاب ہیں۔ ایک بہت خوفناک قسم کی چیخ ہوتی ہے اور وہ چیخ دہلا دیتی ہے ان کے دلوں کو۔ پھر حضرت عذاب کا جبرائیل سلسلہ علیہ تبھی السلام شروع ہو جو آئے جاتا ہے جب دروازے تک قوم پہنچتی ہے تو حضرت لوط علیہ السلام دروازہ کھولتے ہیں تو جبریل علیہ السلام اپنے پر سے ان کی آنکھوں کو نکال دیتے ہیں، یہاں سے عذاب کا پہلا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کے بعد پھر یہ اس وقت کی بات، پھر جب رات گزر جاتی ہے تو حضرت لوط علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے ایک چیخ آتی ہے زوردار، پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں پر ان 5 بستیوں کو اٹھا کے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور اوپر سے نیچے پھینک دیتے ہیں، جس سے بستیاں الٹ جاتی ہیں، اور پھر ان الٹی ہوئی بستیوں پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور ان کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں اور کچھ ان کے پلے نہیں رہتا، اور وہ آج تک حضور اسلام ایک غزوہ کے دوران اس علاقے سے گزرے تو حضور کا چہرہ بھی متغیر ہوا اور آپ نے استغفار پڑھتے ہوئے تیزی سے گزرے اور فرمایا صحابہ سے یہاں بالکل ٹھہراؤ نہ کرنا اور قیام نہ کرنا۔ یوں کر کے ان کے پاس عذاب آیا اور اللہ نے ان کو نشان عبرت بنایا۔ یہاں ایک بڑا اہم پہلو ابھی ہمارے بھائی تشریف فرمائے، بہت خوبصورت انہوں نے بات کی، ماڈرن جو ریسرچ ہے اس کی روشنی میں فرما رہے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے، دیکھیے ہر انسان ہمہ وقت کا متقی بھی نہیں ہے اور ہر انسان ہمہ وقت کا گناہ گار بھی نہیں۔ ایک کیفیت گناہ آتی ہے ہم پر، ہم نے اس ایک کیفیت اور ان چند لمحات میں ضبط کرنا ہے بے شک۔ تو اس پر اچھا، اب جب گناہ کو سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر گناہ بڑھ جاتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو لوط کی قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی، اس کو سرپرستی حاصل ہو گئی تھی۔ اب میں آپ کو ایک مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں۔ جی وہ واقعہ یہ ہے، یہ بہت بڑے عرب عالم ہیں عبد الوہاب النجار مصری، مصر کے، انہوں نے قوم لوط کے ضمن میں یہ واقعہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم اتنی بدکردار ہو چکی تھی اور یہ بدکرداری ان کے حکمرانوں میں بھی سرایت کر چکی تھی، اور حکمرانوں کی پسے پشت یہ سب کچھ کرتے تھے۔ طریقہ کیا تھا؟ اب آپ طریقہ دیکھیں۔ انہوں نے واقعہ لکھا کہ حضرت سارہ جو تھی حضرت ابراہیم کی زوجہ، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حال احوال دریافت کے لیے اپنے غلام جس کا نام لعاز اس کا نام تھا، اس کو بھیجا کہ حال احوال دریافت کر کے، اور چونکہ رشتہ داری تھی تو وہ آیا تو حضرت لوط کے دروازے پہ کھڑا تھا تو پیچھے سے قوم کے کسی شخص نے پتھر مارا اور پتھر مار کے سر پھوڑ دیا۔ جب اس لحاظ نے کہا بھائی مجھے کیوں مارا ہے پتھر،
تو وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ خون بہا کے تجھ کو بہت ساری بیماریوں سے بچا لیا ہے. ان کے ہاں یہ کوئی باطل تصور تھا کہ یہ خون تھا جو تیرے جسم میں رہتا تو بیکٹیریا پیدا کرتا اور تو بیمار ہوتا. ہم نے خون نکال دیا ہے, اب تو ہمیں اس کا معاوضہ دے جو ہم نے تیرے ساتھ بھلا کیا. آگے سے لاز لڑ پڑی. چلتے 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 یہ معاملہ اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا. بادشاہ نے کہا کہ یہ بالکل درست کہتا ہے, اس نے تو تجھے پتھر مار کے اور تجھے کئی بیماریوں سے بچایا, اب تو اس کا معاوضہ دے. انہوں نے کہا کہ میں کیا معاوضہ دوں. بادشاہ آگے کہنے لگا کہ تو 2 بندوں کے ساتھ وہ عمل کر جس عمل کے باعث ان پر عذاب آ رہا. آپ دیکھیے یہ سرپرستی ہو چکی تھی جی. اور لاز چونکہ پروردہ بارگاہ نبوت حضرت ابراہیم کے غلام تھے, ان کی اللہ نے ایسی بصارت دی, انہوں نے وہیں پہ ایک پتھر اٹھایا اور بادشاہ کو مارا اور اس کا سر پھوڑ دیا اور کہا اب تو مجھے کیا دے گا اس کے بدلے میں, اس احسان کے بدلے میں کہ میں نے جو تیرا سر پھوڑ کے تجھے بیماریوں سے محفوظ کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پرستی حاصل ہو رہا ہے ایک چھوٹی سطح سے بڑی سطح پر ہے, والدین ہے, پھر معاشرہ ہے, پھر علماء ہے, پھر ممبر و محراب ہے. ہم نے کسی بھی سطح پہ گناہ کسی بھی سطح پر گناہ جو ہے وہ عام نہیں کرنا چاہیے, اس کو سرپرستی کا ماحول نہیں دے. جعفری صاحب, آج وہ بستی کہاں ہے بیٹا؟ کیسے وہ عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے؟ بیٹا اس کی نشانیاں یہ بحیرہ مردار کے ارد گرد ہے, یہ 5 سٹی سارے موجود ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی بالکل ایگزیکٹلی وہی بات میں نے شروع میں کی تھی, وہ جو ہم سرکاری سرپرستی میں سکالبہ کے ساتھ جو ان جو ہے وہ یورپ کے بچوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے نا, اس کی سزا پھر ہماری سوسائٹی کی تباہی کی صورت میں ہم پہ آ رہی ہے. یہ اللہ ہمارے اندر جرم کی سزا معاشرے میں بٹ جاتی ہے. بیٹا ایسے ہی ہے, اس کا یہ تو دینا نیچر لا ہے. ہمیں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نے بچایا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انفرادی طور پہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے. ہماری بنیادیں, ہماری فاؤنڈیشنز میں بیٹا اصل میں جو میں بات بار بار کرتا ہوں نا, ایک تکلیف ہے, ایک درد ہے اندر, ایک بہت بڑے بڑے زخم ہے. بات یہ ہے کہ آج ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہائی جیک ہو چکا ہے. ہمارے بچوں کو وہ نہیں پڑھایا جا رہا جو ہمارا رینیسنس تھا. ہماری کتابیں آلٹر کر دی گئی ہیں, ہماری چیزیں سب کچھ بدل دیا گیا ہے. آج ہم چند لوگ جو دنیا میں موجود ہیں نا, جن کی کوئی آواز کہیں کو 4 بندے سنتے ہیں, ہمارے اوپر یہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہے جس میں میں اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتا ہوں. اگر آج ہم اپنے بچوں کو اپنا دین نہیں نہ پڑھائیں گے, اپنا دین اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے, آنے والی نسلوں میں دین نہیں رہے گا. آنے والی نسلوں میں 50% بہت بڑے جرم کی سرپرستی کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے بیٹا. ہم دیکھیں نا, ابھی اس وقت اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے ہیروز اور اپنے ویلنز کا نہیں بتائیں گے, کیونکہ ہمارے ہیروز کو انہوں نے ویلن بنا دیا, ہمارے ویلنز کو انہوں نے ہیرو بنا دیا. ہمارے ارد گرد جو سوسائٹی ہے, ہم ایکچولی جس میڈیا ورلڈ میں رہ رہے ہیں, مطلب علامہ محمد اقبال کو بہت سال پہلے سمجھ آ گئی کہ ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی کے جواب میں جو ہے وہ جاوید نامہ لکھنا ہے, کیونکہ انہوں نے ہمارے ویلنز کو ہیرو بنا کے پیش کیا تھا اور اپنے ویلنز کو. ہم نے اس کے اوپر کام کرنا چھوڑ دیا ہے. آج ہم اگر اپنی سوسائٹی کو, اپنے بچوں کو, میں اپنے کام میں بہت بیزی بھی ہوتا ہوں, لیکن میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے ان کو کچھ 4 باتیں سکھانے کی کوشش کرتا ہوں. آج اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں نہ بتائیں گے, اگلی جنریشن میں دین 50% ہو جائے گا اور اس سے اگلی جنریشن میں وائپ آؤٹ ہو جائے گا. یورپ میں ہماری فیملیز کے بچے ہیں جن کے اوپر یہ جو چیزیں گزر رہی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے علاقے میں چلو ابھی اس طرح نہیں ہے, لیکن باقی دنیا میں, ہمارے ارد گرد کے ملکوں میں اس کو ریشنلائز کر لیا گیا. کہیں ظاہراً ہے, کہیں چھپا ہوا ہے, لیکن ہے تو ہر صحیح جگہ بیٹا ہے. اور یہ آج جب ہم فلسفی کی بات کرتے ہیں تو آج ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی یہ تو گلوبل ریشو ہے 1:4:5 کی, کہ پوری دنیا میں 10 لوگ ہوں گے تو ان میں سے 5 جو ہیں وہ ہیٹروسیکسول ہوں گے, جو ہیں وہ 4 جو ہیں وہ بائز ہوں گے, اور وہ ہوموز ہوں گے 1% یعنی 10%. تو یہ ہمارے نا ذہنوں میں یہ چیزیں شامل کی جا رہی ہیں ڈیلیبریٹلی. ہمارے بچوں کا, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسٹم تھا. ہماری جو بہت پہلے کی یونیورسٹی تھی, جو باقر العلوم, جس کو ہم نے ڈیلیبریٹلی جلا دیا, اس کے کریکولمز پہ دنیا میں کام ہو رہا ہے. بابا کیمسٹری کس کے پاس پڑھتا تھا؟ مولا امام صادق علیہ السلام کے پاس. ہمارے 800 سال کا رینیسنس ہے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حویلی میں بننے والی یونیورسٹی کا. ہم نے اس کے کریکولمز کو پڑھنا چھوڑ دیا, ہمارے اندر پڑھائی کا ٹینڈنسی ختم ہو گئی. اور اس وقت جو لوگ مطلب کسی بھی لیول کے اوپر, چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک, ان کی ذمہ داری ہے
بے شک امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف باہر نکل کے بات کرنا نہیں، آپ کا قلم بات کرے، آپ کی زبان بات کرے، آپ کا کردار بات کرے، آپ کے لہجے بات کریں، آپ جس اسپیکٹرم میں آپ کم از کم اسلام کی بات تو کریں۔ بے شک بات کرنا بہت ضروری ہے۔ طور صاحب آپ اس میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور پھر یہ عبرت کا جو نشان وہ بستی آج بنی ہوئی ہے، کیا سیکھنا چاہیے ہمیں؟ اصل میں اس طرح ہے کہ ہمارے ہاں عموماً بہت بڑی بڑی باتوں پہ تو عموماً لیکچر بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ یہ ایسی بنیادی باتیں ہیں کہ جن کو بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے۔ جی، ضرورت اس چیز کی ہے کہ بچوں کی شروع سے اس طرح کی ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ جن میں ان کو اسلامی اخلاق اور اسلامی جو ہے وہ امتیازات کی ایک باقاعدہ تعلیم دی جائے۔ یہ چیزیں ان کے ہاں بتائی جائیں کہ یہ اسلام میں یہ چیزیں جائز ہیں اور یہ چیزیں ناجائز ہیں، ایک اس انداز میں بتائی جائیں کہ ماں اپنے بچے کو سمجھا سکتی ہو، باپ اپنے بچے کو سمجھا سکتا ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو کسی بھی بچے کے لیے مدرسہ یا اسکول ہوتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ جی، اگر گھروں کے اندر ایسا ماحول بنایا جائے کہ بچوں کو صحیح اور غلط کا نشاندہی کی جائے، آج کل عموماً ہوتا ہی ہے کہ بچہ اگر گھر کے اندر کوئی غلط کام کر رہا ہے نا تو ماں باپ اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھو یہ اس کو تھپڑ کیسے لگا رہا ہے، یہ دیکھو جی وہ اس کے ساتھ کیسے کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے۔ یہ چیزیں اگر ماں باپ گھروں کے اندر سے بچوں کو صحیح معنی میں بتانا شروع کر دیں گے۔ آج کل ہمارے میں ایک چھوٹی سی ویسے یعنی ایک سائڈ سے بات کر رہا ہوں جی، کہ ہماری جو ٹریفک کے حالات ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب آپ موٹر سائیکل دے دیتے ہیں تو دینے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو ان کو جا کے دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے موٹر سائیکل یہ کر کے آ جاؤ، وہ کر کے آ جاؤ۔ یہ تمام چیزیں چاہے وہ اخلاقیات ہیں، چاہے وہ گناہ ہیں، آپ بچہ اگر گھر میں جو ہے وہ باپ گھر میں سو رہا ہے اور باہر سے آپ کوئی دستخط دے رہا ہے تو باہر جا کے بیٹا بول دو کہ پاپا گھر میں نہیں ہے، تو پاپا گھر میں ہے اور بیٹے کو گھر میں خود ہی تو جھوٹ بولنا سکھا دیا۔ اسی طرح ساری چیزیں جب تک ہم اپنے گھروں سے ابتدا نہیں کریں گے، اسلام کا جو انداز ہے یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ اسلام ایک سائبان کی طرح بادل کی طرح آ جائے گا تو ہم سارے سیدھے مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی اس نبوت کے بارے میں دعوت کا آغاز فرمایا تو یہ نہیں کیا کہ سب سے پہلے جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں ان کو مسلمان کر لیا جائے تو دین غالب آ جائے گا، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے اکائیاں جو چھوٹے چھوٹے لوگ تھے ان کو دین اسلام میں شروع کیا، اور آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ مل کے جیسے کہا جاتا ہے دریا بن جاتا ہے، تنکا تنکا مل کے پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو اسلام انفرادیت سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے مجھے خود دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔